ویلکم بیک۔ ایک مشکل وقت میں جو متحدہ قومی موومنٹ اور اس کی قیادت کے لیے کوئی زیادہ پرسکون اور بہت پرامن ماحول نہیں ہے، اس غیر پرسکون کے ماحول میں ایک اچھی خبر آئی ہے متحدہ قومی موومنٹ اور اس کے قائد جناب الطاف حسین کے لیے، اور یہ خبر آئی ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی جانب سے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ جناب الطاف حسین کے خلاف اگر کوئی مقدمہ درج کیا گیا تھا، باقاعدہ مقدمہ، تو وہ منی لانڈرنگ کا مقدمہ تھا، جس میں الطاف حسین صاحب کے علاوہ 4 دوسرے اور لوگوں کو بھی نامزد کیا گیا تھا۔ اس میں باقاعدہ ان کی گرفتاری ہوئی تھی، جس کے بعد ان کو ضمانت پہ رہا کیا گیا تھا۔ یہ بہت اہم مقدمہ ہے اور یہی واحد مقدمہ ہے جو اسکاٹ لینڈ یارڈ جناب الطاف حسین کے خلاف، جس کی تحقیقات کر رہی تھی متحدہ قومی موومنٹ کی لندن کی قیادت، اس کے ہیڈ کوارٹرز پہ بھی اس حوالے سے چھاپا مارا گیا تھا۔ آج اب سے تھوڑی دیر قبل، اب سے تقریباً 2.5 گھنٹے قبل، یہ غیر متوقع خبر آئی برطانیہ میں اور لندن کی اسکاٹ لینڈ یارڈ نے مطلع کیا ہے جناب الطاف حسین کو اور دوسرے ملزمان کو کہ اس منی لانڈرنگ کیس میں ان کے پاس مزید ثبوت نہیں ہے کہ اس کیس کو آگے بڑھایا جا سکے، اور اس لیے ضرورت نہیں ہے ان تمام ملزمان کی اور جناب الطاف حسین کی کہ کل وہ اس عدالت میں پیش ہو جہاں پر ان کی کل تاریخ تھی، جہاں پر انہیں پیش ہونا تھا، اور اچانک اب یہ خبر آئی ہے کہ کیونکہ ثبوت موجود نہیں ہے، اسکاٹ لینڈ یارڈ اس کیس کو مزید آگے چلانا نہیں چاہتی، جس کا مطلب یہ ہے کہ عملاً فی الحال یہ کیس ختم ہو گیا ہے، منی لانڈرنگ کا کیس جناب الطاف حسین کے خلاف اور ان کے بھانجے افتخار حسین کے خلاف اور دوسرے افراد کے خلاف جہاں پر لندن میں یہ کیس رجسٹر کیا گیا تھا۔ یہ سب سے بڑا، سب سے اہم کیس تھا برطانیہ کی حیثیت تک جناب الطاف حسین کے خلاف، جس کے دوران نہ صرف یہ کہ متحدہ قومی موومنٹ کے لندن کے ہیڈ آفس میں بھی چھاپا مارا گیا تھا، نہ صرف یہ کہ اس کئی گھنٹوں تک اس کی تلاشی لی گئی تھی، بلکہ اس کے علاوہ جناب الطاف حسین کے گھر پہ بھی اسکاٹ لینڈ یارڈ نے چھاپا مارا تھا اور کئی گھنٹے تلاشی لی تھی۔ ان دونوں مقامات سے برطانوی کرنسی، بڑی تعداد میں برطانوی کرنسی بھی ریکور کی گئی تھی اور اسے اس کیس میں شامل کیا گیا تھا۔ جو کرنسی، جو برطانوی کرنسی لندن کے 90 پہ، یعنی کہ لندن کے ہیڈ کوارٹرز پہ جو MQM کا ہیڈ آفس ہے، وہاں سے ملی تھی، اور جو جناب الطاف حسین کی رہائش گاہ سے ملی تھی، اس کو اس باقاعدہ کیس میں شامل کیا گیا تھا۔ کہنے والے یہ کہتے تھے کہ یہ فول پروف کیس ہے، لیکن آج یہ بات غلط ثابت ہوئی ہے اور جناب الطاف حسین منی لانڈرنگ کے ان کیسز سے فی الحال مکمل طور پہ ایسا لگتا ہے کہ فری ہو گئے ہیں، اور یہ کیفیت یقینی طور پہ اس کی قانونی صورتحال یہ ہے کہ یہ کیس تھیوریٹیکلی برقرار رہے گا، لیکن اس میں برطانیہ کی یہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کہتی ہے کہ اس کے پاس ثبوت نہیں ہے کہ اس کیس کو آگے بڑھایا جائے، اس کو مزید آگے لے جایا جائے۔ یقینی طور پہ یہ بہت اطمینان کی خبر ہے MQM کے قائد جناب الطاف حسین کے لیے، خاص طور پہ اس لیے کہ وہ لندن میں رہتے ہیں، وہ برطانوی شہری ہیں، اور اس حوالے سے وہاں پر ہونے والی کوئی تحقیقات، جو بھی الزامات ان کے لگے، اس کی بہت زیادہ سنجیدہ حیثیت ہوتی ہے، اور آج کے ان الزامات کی کو کیونکہ اسکاٹ لینڈ یارڈ پرسو نہیں کرنا چاہتی، اس کی وجہ سے جناب الطاف حسین کا پاسپورٹ جو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اپنی تحویل میں لیا تھا وہ بھی واپس کیا جا رہا ہے، اور یہ یقینی طور پہ یہ تمام بہت ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ڈیولپمنٹس اس وقت ہوئی ہیں جب پاکستان میں لندن کی یہ ڈیولپمنٹس اس لیے بہت اہم ہے کہ یہ اس وقت ہوئی ہے جب اسلام آباد میں جناب الطاف حسین کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور پاکستانی حکام نے انہیں اور لندن میں موجود MQM کے ایک اور رہنما محمد انور کو ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس میں باقاعدہ نامزد کیا ہوا ہے ملزم کی حیثیت سے۔ یہ کیس، اس کی تحقیقات تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، اس میں اب اطلاعات کے مطابق گواہان سامنے آ رہے ہیں اور وعدہ معاف گواہان سامنے آ رہے ہیں، اور اسلام آباد کی حد تک گھیرا جناب الطاف حسین یا لندن میں موجود MQM کی قیادت کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، مگر عین اسی وقت لندن میں جناب الطاف حسین کے خلاف جو کیس موجود تھا وہ بھی تقریباً ختم ہو گیا ہے، اور اس طرح سے یہ صورتحال بہت ہی دلچسپ صورت اختیار کر گئی ہے، اور یقینی طور پہ اس کی بنیاد پر اگر آج MQM کے کارکن اس کے مرکز 90 پہ جمع ہو رہے ہیں، جشن منانے کی تیاری کر رہے ہیں، تو یقینی طور پر یہ ان کے لیے مقام ہے جشن منانے کا۔ یہ اس سال کے دوران دوسری بار ایسا ہے کہ ان کے لیے یہ موقع ملا ہے۔ اس سے پہلے متحدہ قومی موومنٹ نے کراچی میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات واضح اکثریت سے جیت لیے تھے، اس کے ممبران کامیاب ہوئے تھے، اور اس کو متحدہ قومی موومنٹ نے اس کی سیاسی تصدیق بتائی تھی، جمہوری تصدیق بتائی تھی اس اپنے کریڈنشلز کی اور اپنے مقام کی سیاست میں۔ اب جناب الطاف حسین کے خلاف لندن میں یہ کیس کا
ختم ہونا، ایک انداز سے ختم ہونا، اور پھر یہ یہاں پر جمہوری انداز میں ایم کیو ایم کا جیتنا یقینی طور پہ مجموعی طور پہ ایم کیو ایم کے لیے کافی بہتر صورتحال نظر آ رہی ہے۔ اسی دوران ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو کہ پرسوں ہوئی تھی، اور یہ جو آج غیر متوقع ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس پس منظر میں ہوئی تھی، کیونکہ بہرحال ایم کیو ایم کے اندر یہ خیال بھی تھا اور کچھ قانونی ماہرین یہ کہتے تھے کہ کل جب جناب الطاف حسین لندن کی عدالت میں پیش ہوں گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ان کی گرفتاری دوبارہ ہو سکتی ہے، ان کی ضمانت کی توثیق کی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے اطلاعات کے مطابق ایم کیو ایم نے اگر ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے اس کے لیے ضمانت کی جو رقم کی ضرورت ہو سکتی ہے اس کو بھی اکٹھا کیا تھا، اس کی بھی کنٹریبیوشن لی گئی تھی اور ایک خطیر رقم لندن منتقل کی گئی تھی کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی جو ایم کیو ایم کی اپنی ہسٹری کے لحاظ سے بڑی اہم تھی کہ پرسوں 30 جنوری کو لندن میں ایک اجلاس کے دوران جناب الطاف حسین نے ایک 9 رکنی سپریم کونسل کا اعلان کیا تھا جو ان کی عدم دستیابی میں ایم کیو ایم کی رہنمائی کرے گی۔ یہ پہلی بار ہے کہ ایم کیو ایم میں اس طرح کی صورتحال ڈسکس ہوئی، جناب الطاف حسین نے خود کی اور انہوں نے ایک سپریم کونسل تشکیل دی جس میں انہوں نے کہا کہ اگر ان کی عدم دستیابی ہوتی ہے تو یہ سپریم کونسل کام کرے گی۔ یہ سیناریو پہلی بار ایم کیو ایم کے اندر ڈسکس ہوا تھا، اور اس کی بھی وجہ ہمیں بتائی جاتی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جناب الطاف حسین کو نہیں پتا تھا کہ کل جب وہ لندن کی اس مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہوں گے تو اس کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے، اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اس لیے ایک کنٹینجنسی بنائی گئی اور ایک یہ ماحول بنایا گیا جس میں 9 رکنی سپریم کونسل تشکیل دی۔ ایک اور بہت اہم ہے کہ جناب الطاف حسین جو کہ پہلی علیل ہے اب اور زیادہ علیل ہیں، ان کی طبیعت کسی صورت میں بھی بہت ہی اطمینان بخش قرار نہیں دی جا سکتی۔ ان کو جو ایشوز ہیں اس میں ان کے کارڈیک ایشوز ہیں، ہارٹ ایشوز ہیں، ان کے 3 سٹنٹ لگ چکے ہیں، ان کو شدید بلڈ پریشر کا ڈائبٹیز کے ایشوز ہیں، ان کے ویٹ کے ایشوز ہیں، جس کی وجہ سے اب ان کو گھر میں بھی ویل چیئر استعمال کرنی پڑتی ہے۔ وہ گھر سے باہر بھی obviously ویل چیئر استعمال کرتے ہیں، لیکن گھر کے اندر بھی وہ ان کی جو موومنٹس ہیں وہ صحت کی وجہ سے، طبی صورتحال کی وجہ سے وہ محدود ہو گئی ہیں، اس لیے ان کی صحت بھی اس وقت کسی صورت میں بھی اس قابل نہیں ہے جیسا کہ اب یہ لندن کی عدالت میں انہیں پیش ہونا تھا، اس کے لیے میڈیکل سرٹیفکیٹس وغیرہ جو کہ بالکل ان کی صحت کی عکاسی کرتے ہیں اس عدالت میں پہنچائے گئے تھے، تو وہ علیل بھی ہیں اور کسی صورت میں بھی ان کی صحت جو ہے وہ اطمینان بخش نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ 9 رکنی سپریم کونسل پہلی بار ایم کیو ایم کی تاریخ میں تشکیل دی گئی۔ اس اجلاس میں رابطہ کمیٹی کے قائم مقام کنوینر جناب ندیم نصرت کو فوری طور پہ رابطہ کمیٹی کا مستقل کنوینر بنایا گیا۔ مستقل کنوینر بنانا ایم کیو ایم کی روایات میں نہیں ہے، لیکن یہ پہلی بار نہیں ہے، اس سے پہلے جناب اشتیاق اظہر 1990 کی دہائی میں جب ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن ہوا تھا تو مستقل کنوینر بنائے گئے تھے، اس کے بعد ڈاکٹر عمران فاروق کچھ عرصے کے لیے مستقل کنوینر بنائے گئے، اور اب جناب ندیم نصرت کو مستقل کنوینر بنایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ وہ ایم کیو ایم کی سپریم کونسل کو لیڈ کریں گے، جو کہ ایک انتہائی اہم کونسل بنائی گئی، اور جس کے میں ایک چیز یہ بھی شامل کی گئی تھی کہ جناب الطاف حسین کی عدم دستیابی کی صورت میں یہ کونسل کام کرے گی، جو کہ پہلی بار ایم کیو ایم کی تاریخ میں ہوا۔ 9 رکنی سپریم کونسل میں جناب ندیم نصرت کے علاوہ جناب ڈاکٹر فاروق ستار، بیرسٹر فروغ نسیم، سینیٹر نسرین جلیل، کنور نوید جمیل، رؤوف صدیقی، بابر غوری، کشور زہرا اور افتخار حسین کو بھی شامل کیا گیا۔ بہت اہم بات یہ ہے کہ ان میں 2 اراکین ایسے ہیں جن کے خلاف خود جناب الطاف حسین بہت شدید ناراض رہے۔ مثال کے طور پر جناب رؤوف صدیقی کو 5 ماہ قبل ایم کیو ایم نے 8 اگست 2015 کو معطل کیا تھا، اور اعلامیے میں کہا گیا تھا کہ رؤوف صدیقی ذہنی اور نظریاتی طور پر مفلوج ہو چکے ہیں، جبکہ افتخار حسین جو ہے وہ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس میں نامزد ملزم ہیں، اور ظاہر ہے کہ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس میں جو نامزد ملزمان ہیں لندن میں بھی اس میں جناب افتخار حسین کا شمار ہوتا ہے۔ اس پوری صورتحال پر جو کہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہے، خاص طور پہ آج کی ڈیولپمنٹ اور پرسوں کی ڈیولپمنٹ، اس پہ ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ایک بار پھر لندن سے متحدہ قومی موومنٹ کے کنوینر جناب ندیم نصرت۔ بہت بہت شکریہ ندیم نصرت صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ آپ لوگوں کے لیے بھی یہ کچھ غیر متوقع لگتی ہے خبر، اور جس انداز سے یہ خبر سامنے آئی ہے ابھی میٹروپولیٹن پولیس کی جانب سے، اسکاٹلینڈ یارڈ کی جانب سے، کہ جناب الطاف حسین اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ منی لانڈرنگ کیس میں فی الحال مطلوب نہیں ہیں، یہ ہے ایک ان ایکسپیکٹڈ ڈیولپمنٹ؟ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ خدا نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ حق آنے کے لیے ہے اور باطل مٹنے کے لیے ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ جہاں کسی حد تک آپ کا کہنا درست ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ تھی، وہاں یہ بھی کنوکشن تھا ہماری صفوں میں کہ جو ہے اینڈ آف دا ڈے جو ہے ہم
ونڈیکیٹ ہوں گے, سرخرو ہوں گے. ہم نے پہلے دن سے ایک موقف رکھا ہے ایم کیو ایم کا, اور مستقل بیانات بھی ہمارے آتے رہے کہ ایم کیو ایم اور قائد تحریک الطاف حسین کا موقف ہے کہ ہم نے کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کے جو اسٹیٹ بینک کے لاز ہیں اور جو 9/11 کے بعد سے جو بینکنگ لاز ہیں, اس کی وجہ سے بہت ساری ریسٹرکشنز ایسی آ گئی تھیں کہ جو ہے وہ ڈونیشن جو ہے وہ کیش میں آتے تھے, اور وہ سارے ثبوت و شواہد ہمارے پاس ہمیشہ موجود رہے اور وہ ہم نے سبمٹ بھی کیے. لیکن چونکہ بہرحال یہ ایک آن گوئنگ انویسٹیگیشن تھی, اس میں بہت محدود تبصرہ کر سکتے تھے ہم, اور ابھی بھی چونکہ مکمل یہ معاملہ ختم نہیں ہوا ہے, ابھی بہت ساری اس میں چیزیں ہونی ہیں. لیکن جو مین مرحلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد سے وہ حل ہو گیا ہے. کراؤن پروسیکیوشن سروس نے یہ بتا دیا ہے کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے کرمنل انویسٹیگیشن کے لیے ان کے پاس شواہد نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ الطاف بھائی اب ٹریول کر سکتے ہیں. جو ایک ریسٹرکشن تھی کہ رات کو وہ اپنے گھر میں ہوں, اب اس کی ضرورت نہیں ہے. پاسپورٹ ان کا واپس کر دیا جائے گا, اب وہ انہیں کسی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے اور کہیں عدالت میں یا تھانے میں پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اپنی تیاری پوری کی ہوئی تھی, لیکن یہ کہ بہرحال یہ اچھی خبر ہے ملک کے لیے, قوم کے لیے, ایم کیو ایم کے چاہنے والوں کے لیے, الطاف بھائی کے چاہنے. یہ بتائیے گا ندیر صاحب کہ صحت کی کیا کیفیت ہے الطاف حسین صاحب کی؟ اس سے پہلے بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ کوئی بہت ہی مثالی صحت نہیں یا کوئی قابل اطمینان صحت نہیں تھی, لیکن اس میں مزید ان کی طبیعت میں خرابی ہے. کامن میں صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ 5-5.5 سال سے جب سے ڈاکٹر عمران فاروق کی شہادت ہوئی, یہاں پہ ایک میڈیا ٹرائل, ایک الزامات کا طوفان. اللہ بھائی لامحالہ انسان ہیں, بہت کام کرتے ہیں, لیکن کوئی بھی انسان جب مستقل اسٹریس میں رہے اور ایک 38 سال پوری زندگی کام کرتے ہوئے گزر جائے, کوئی پرائیویٹ لائف نہ ہو, کوئی پرسنل لائف نہ ہو, 24 گھنٹے تحریکی تنظیمی کام میں جب وہ انوالو رہیں گے تو جو ٹول آتا ہے ہیلتھ پہ وہ آیا ہے, اور ان کی فیملی ہسٹری بھی ہے بلڈ پریشر کے حوالے سے, ویٹ کے حوالے سے, تو وہ ایک ان کے ایشوز ہیں. لیکن یہ بھی میں بڑا آپ کو کلیئرلی بتا دوں کہ ان تمام ایشوز نے کبھی ان کی جو تحریکی ایکٹیویٹی ہے اس کو کبھی متاثر نہیں کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, آپ دیکھیے گا انشاءاللہ ان کی ہیلتھ میں وہ کلیئر ایک امپروومنٹ بھی نظر آئے گی, اور وہ آلریڈی نظر آنا شروع ہو گئی, اور انشاءاللہ اس حوالے سے بھی اچھی خبریں ملیں گی. اچھا ندیر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ پہلی بار ہوا ہے ایم کیو ایم نے اس سینیریو کو ڈسکس کیا کہ جناب الطاف حسین اگر موجود نہ ہو, ان کی عدم دستیابی ہو, وہ نہ ہو, تو اس حوالے سے کیا ہوگا؟ کیونکہ اس سے پہلے بہت یہ باتیں ہوتی تھی کہ اگر الطاف حسین صاحب نہیں ہیں تو پھر یہ بہرحال اتنی بڑی سیاسی جماعت ہے اور یہ اتنا بڑا نظام ہے, تو یہ کیسے چلے گا, یہ کس طرح سے آگے بڑھے گا, کیا ہوگا؟ پرسوں کیوں ضرورت پڑی اس بات کی کہ خود الطاف صاحب نے خود اس چیز کو ڈسکس کیا, اور پھر یہ سپریم کاؤنسل بنی, آپ کنوینر بنا دیے گئے اس کے, یہ کیا صورتحال تھی جب پہلی بار ایم کیو ایم کو پرسوں اس کو ڈسکس کرنا پڑا؟ یہ سوال دیکھیں ہماری یہاں بدقسمتی سے بہت زیادہ ایم کیو ایم کے حوالے سے اٹھایا جاتا رہا, اور جماعتیں بھی ہیں, لیکن ایم کیو ایم میں کچھ زیادہ ہی لوگوں کا فوکس رہا کہ الطاف بھائی اگر خدا نخواستہ کسی مشکل کا شکار ہوں کسی بھی حوالے سے تو ایم کیو ایم کیسے چلے گی. لوگوں نے جانشین کا سوال بہت زیادہ اٹھایا, اور وہ اس کا جواب خود بھی دیتے رہے ہیں. ایم کیو ایم کے رہنما دیگر جو ہیں وہ بھی ٹی وی پر دیتے رہے ہیں کہ یہ ایک تحریک ہے, کلیکٹیو ایک گروپ ہے, اس میں میکینزم موجود ہے, تو کبھی پبلک میں شیئر نہیں کیا گیا. لیکن میرا خیال ہے کہ چونکہ یہ بڑا اطمینان کارکنوں اور عوام میں دینا ضروری تھا, خاص طور پہ جو مقدمات کی صورتحال تھی اس میں دینا ضروری تھا کہ ایک میکینزم موجود ہے. اگر کچھ لوگ اس حوالے سے اوورلی سینسیٹیو ہیں, کیوریس ہیں, تو یہ ان کو ایک میسج بھی دیا گیا کہ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ قیادت کا ریپلیسمنٹ ایک انڈیویجول کی صورت میں ہو. ایک ایم کیو ایم میں کلیکٹیو لیڈرشپ موجود ہے جو کہ اس صورتحال کو, جو کوئی بھی ایونچولیٹی کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے, اس کے لیے جو ہے وہ پریپیئر ہوگی اور اس کو ڈیل کرے گی. میرا خیال ہے کہ ایک سولوشن دیا گیا ہے, اور اس سولوشن کے بعد یہ جو بحث ہوتی تھی اس حوالے سے میرا خیال ہے اس کا خاتمہ ہو جانا چاہیے. اچھا یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ جو سپریم کاؤنسل بنی ہے, آپ جس کے کنوینر ہیں, یہ صرف اس وقت آپریشنل ہوگی جب جناب الطاف حسین دستیاب نہیں ہوں گے, یا اس کا اب جناب الطاف حسین جیسے کہ ظاہر ہے آج کل دستیاب ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کی صحت بھی انشاءاللہ بہتر ہوگی, تو اس میں اس کا رول کیا ہے؟ اس میں اس کا رول نہیں, کیونکہ رابطہ کمیٹی ایم کیو ایم کی سپریم باڈی ہے, قائد تحریک کے بعد رابطہ کمیٹی ہے, اور وہ جو پریس ریلیز اس اجلاس کے بعد
جاری کیا گیا تھا، اور جو میٹنگ میں بھی جو ہم نے جو منٹس لیے تھے اس میں جو ریزولوشن جو پاس ہوئی تھیں اس میں بڑی کلیئرٹی تھی کہ رابطہ کمیٹی بدستور کام کرتی رہے گی. جیسے اس میں میں کنوینر ہوں، 2 سینئر ڈیپٹی کنوینرز ہیں، اس کے علاوہ 3 ڈپٹی کنوینرز ہیں. یہ اپنی جگہ اور پھر اراکین کے ساتھ کام کرتے رہیں گے. لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ الطاف بھائی تک ایکسیس نہیں ہو سکتی کسی بھی وجہ سے، تو اس صورت میں یہ سپریم کونسل جو ہے وہ ایک رول پلے کرے گی. جو پالیسی ان کی طرف سے آنی ہے وہ یہ کونسل ان کیس آف ایمرجنسی یہ رول پلے کرے گی. لیکن نارمل حالات میں، عام حالات میں اس کونسل کا کوئی رول نہیں ہے. اچھا ندیم نصرت صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب اتنا بڑا مسئلہ آپ کا حل ہو گیا ہے، کم از کم لندن کی حد تک کافی حد تک یہ حل ہو گیا ہے. یقینی طور پہ یہ وہ معاملات ہیں جو پچھلے کئی سال سے 5-7 سال سے پیچھا کر رہے تھے ایم کیو ایم کی لندن میں قیادت، ایم کیو ایم کے امیج کے حوالے سے، خاص طور پہ لندن کے کیس کے حوالے سے. یہاں پہ جو بلدیاتی الیکشنز ابھی آپ نے جیتے ہیں، بلدیاتی حکومتیں بننی ہیں اور نمائندے منتخب ہو گئے، آپ کا بارہا کہنا ہے، آپ کا خود کہا ہے ہمارے اس پروگرام میں، آپ کے دوسرے رہنماؤں نے بھی، کہ ہم انتظار نہیں کریں گے کہ حکومتیں رسمی طور پہ بنیں اور اس کے بعد اختیارات اور وسائل کی جنگ شروع ہو. ہم کراچی کی صورتحال بدلنا شروع کریں گے، ہم اپنی پریزنس کو فیل کرانا شروع کریں گے. مگر اب تک ایسا ہوا نہیں ہے ندیم نصرت صاحب. 2 مہینے کے قریب ہو رہے ہیں اور اس میں کوئی پیش رفت نظر نہیں آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب بھی آپ لوگوں کی سب کی فوکس لندن اور جناب الطاف حسین کی شخصیت کے حوالے سے مختلف معاملات ہیں، اور کراچی ابھی، اور یہ جو سب سے اہم معاملہ ہے، اس طرف توجہ نہیں ہے. کارن اس حوالے سے دیکھیں، یہ ضرورت ہے کہ یہ اس حوالے سے ایم کیو ایم کے لیڈرز جیسے یہاں لندن میں ہیں، وکلا ہمارے بھی مصروف تھے، اور وہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی ایک چیلنج تھا. لیکن اس کی وجہ سے کوئی اور ایشو کمپرومائز کبھی نہیں ہوا. اور اس حوالے سے الطاف بھائی کی ذاتی خواہش ہے، ان کی ہدایت ہے کہ ہمیں ڈیلیور کرنا ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسیج جس دن بلدیاتی الیکشن کے بعد پہلا اجلاس ہوا ہے، اس وقت ہمارے نمائندوں نے حلف بھی نہیں اٹھایا تھا. ان کو بڑا کلیئرلی وداؤٹ منسنگ ورڈز یہ میسیج دیا گیا تھا کہ آپ کو ڈیلیور کرنا ہے. اگر آپ ڈیلیور نہیں کریں گے تو آپ اپنے گھر بیٹھیں گے، بائی الیکشن کرا کے ہم اس کو لے کر آئیں گے جو ڈیلیور کرے گا. اس وقت ہمارے ساتھ جو چیلنج یہ ہے کہ آپ اپنے پروگرام میں بجا طور پہ آپ خود اس بات کی نشاندہی کرتے رہیں کہ بلدیاتی اداروں کے اختیارات پیپلز پارٹی مسلسل جو ہے وہ ان سے چھین رہی ہے. وہی پیپلز پارٹی جو اپنے خلاف آپریشن پر واویلا مچا رہی ہے، شور مچا رہی ہے، وہی پیپلز پارٹی بلدیاتی اداروں کو بالکل مفلوج کر رہی ہے. اور دوسری طرف ایک بددیانتی یہ ہو رہی ہے کہ آپ دیکھیں نومبر میں الیکشن ہوتے ہیں سکھر میں اور حیدرآباد میں، دسمبر میں کراچی میں ہوتے ہیں. آج فروری شروع ہو گیا، آج کے دن تک بلدیاتی اداروں کو اختیارات جو ہے وہ بلدیاتی اداروں کو فعال نہیں کیا گیا. حلف اٹھانے کے بعد سے کام شروع نہیں ہوا ہے، میئر کا انتخاب نہیں ہوا ہے. اتنا ڈیلے کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اکتا جائیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی جو ہماری یہاں جو حکومتوں کو جو وڈیرانہ رویہ ہے کہ وہ قانون سازی کے ساتھ ساتھ جو گورننس کے پاورز ہیں وہ بھی اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہیں، چاہے وہ وفاقی حکومت ہو، پنجاب میں ہو یا سندھ میں ہو یا بلوچستان میں ہو یا کے پی کے میں. وہ حکومتیں یہ اختیارات نیچے لیول پہ ٹرانسفر نہیں کرنا چاہتی. میں سمجھتا ہوں کہ سب سپریم کورٹ کو بھی ایکٹ کرنا ہوگا، ایکشن لینا ہوگا، اور یہ کہنا ہوگا کہ آخر کب تک. بدقسمتی سے آئین میں کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے جس کو لے کے ہم کورٹ میں چیلنج کر سکیں اور یہ کہہ سکیں کہ آج اتنے عرصہ ہو گیا الیکشن ہوئے، آج تک بلدیاتی ادارے فعال کیوں نہیں ہیں. جب تک ہم بلدیات میں نہیں بیٹھیں گے، جب تک میئر کو آفیشیل پاورز نہیں ملیں گے، ہم شہر کی حالت کیسے بدلیں گے. اس وقت تو آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ بہت اچھے ایشوز کی نشاندہی کر رہے ہیں. کاش ہمارے ملک میں یہ سوچ پھیلے ہر جگہ اور بلدیاتی اداروں کو اس طرح کے پاور دیے جائیں جس طرح مغربی حکومتوں میں، ترقی یافتہ ممالک میں دیے جاتے ہیں. یہاں بڑے سے بڑا سانحہ ہو جاتا ہے، لیکن مقامی حکومتیں جو ہے وہ رات دن کام کر کے صورتحال کا مقابلہ کرتی ہیں. ہماری یہاں اسمبلیز لیجسلیشن کے بجائے پاور اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہیں، جبکہ پوری دنیا میں جو بیسک سیوک معاملات سے متعلق ایشوز ہوتے ہیں وہ مقامی حکومتوں کے لوکل گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں. بہت شکریہ جناب ندیم نصرت ہمارے ساتھ تھے. لندن سے ریلیف کی خبر ہے متحدہ قومی موومنٹ کی، لیکن اس کی قیادت کے لیے، لیکن پاکستان میں ایسی کوئی خبر نہیں ہے. جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین کے خلاف جناب ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے حوالے سے اب وعدہ معاف گواہ بھی سامنے آ رہے ہیں. تحقیقات بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. وہاں پہ گھیرا ٹوٹا ہے، گھیرا نرم ہوا ہے، یہاں پہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے. جناب الطاف حسین کے خلاف میڈیا بلیک آؤٹ جاری ہے. لاہور ہائی
کورٹ کے حکم پر، اور یہ ابھی لگ نہیں رہا کہ آئندہ چند ہفتوں میں یا کچھ نیئر فیوچر میں اس میں کوئی کمی ہونے والی ہے. وہ کیفیت بھی باقی ہے، اور دوسرے حوالے سے جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ بھی ہے، اور اس سلسلے میں ایک بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور اس پیش رفت کے اثرات آگے چل کے بہت ہوں گے، اور وہ ہے ایم کیو ایم کے ایک کارکن منہاج قاضی کی گمشدگی. کیونکہ ایم کیو ایم کا کہنا یہ ہے کہ انہیں حراست میں لے لیا گیا ہے. رینجرز اہلکار انہیں گارڈن میں ان کے گھر سے انہوں نے گرفتار کیا ہے ہفتے کو، اور ان کو معاف کیجیے گا جمعے کی رات کو، اور اس کی گرفتاری کے حوالے سے ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ اس کے رکن منہاج قاضی کی گرفتاری بلا جواز ہے. قانون کا تقاضا ہے کہ منہاج قاضی کی گرفتاری ظاہر کی جائے. رینجرز حکام منہاج قاضی کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہے. 2.5 ماہ ہوا قبل جب 23 نومبر کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے دہشت گردوں کو پناہ دینے کے الزام میں ایم کیو ایم کے رہنما عمران خان کی پیشی کے موقع پر منہاج قاضی سمیت 5 مفرور ملزمان کی وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ منہاج قاضی ایک بہت اہم مطلوبہ شخص ہے. رینجرز کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایم کیو ایم کے مرکز 90 پہ جب چھاپا مارا گیا تھا جس میں جناب عامر خان کو گرفتار کیا گیا تھا، دراصل وہ چھاپا تھا منہاج قاضی کی گرفتاری کے لیے. منہاج قاضی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ مبینہ طور پہ ان کے پاس حساس معلومات ہے. منہاج قاضی جنوبی افریقہ سے ایم کیو ایم کے مختلف امور چلاتے تھے. مبینہ طور پہ یہ بتایا گیا ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ منہاج قاضی نے پاکستان آنے سے قبل ملیشیا میں روپوشی اختیار کی تھی، اور وہاں سے بھی وہ ایم کیو ایم کے مختلف امور چلا رہے تھے. یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ منہاج قاضی کی گرفتاری جناب واسع جلیل جو کہ پچھلے دنوں کچھ عرصے کے لیے کراچی تشریف لائے تھے، 8 گھنٹے تک رینجرز نے ان سے پوچھ گچھ کی، جو کہ 8 گھنٹے تک جاری رہی تھی، جس میں جناب ڈاکٹر فاروق ستار بھی واسع جلیل کے ساتھ رینجرز ہیڈ کوارٹرز گئے تھے، جہاں پر تنہائی میں واسع جلیل سے گفتگو کی گئی، جس کے بعد منہاج قاضی کو گرفتار کیا گیا. منہاج قاضی کی گرفتاری کے حوالے سے گرفتاری بقول ایم کیو ایم کی گئی ہے. رینجرز نے اس کی کوئی تصدیق نہیں کی ہے، رینجرز نے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے. کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے یا پولیس نے اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا ہے کہ یہ گرفتاری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. یہ ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ وہ گمشدہ ہیں، اور اسی دن سے گمشدہ ہیں، جمعے کی شب سے. لیکن کہاں ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت اہم شخصیت ہے، ایم کیو ایم کے لیے بھی بہت اہم شخصیت ہے، اور رینجرز کے لیے بھی بہت اہم شخصیت ہیں. گویا کہ ملک کے اندر ایم کیو ایم کے حوالے سے جو کارروائیاں ہیں اس میں تیزی ہے، اس میں گرمی ہے، اس میں شدت ہے. ملک کے باہر لندن میں ایم کیو ایم کے حوالے سے جو کارروائیاں ہو رہی تھی وہ نرم پڑ رہی ہیں، وہاں پہ آسانی ہے، وہاں پہ بہتر صورتحال ہے ایم کیو ایم کے لیے. اس ہاتھ دیا اور اس ہاتھ لیا والی سچویشن ہے، لیکن مجموعی طور پہ ایم کیو ایم کی قائد جناب الطاف حسین کے لیے یہ صورتحال اس لیے بہت بہتر ہے کہ لندن میں ان کے خلاف جو کیس تھا منی لانڈرنگ کا بہت اہم، وہ اب تقریباً ختم ہو گیا ہے. کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر کریں گے اسلام آباد میں وہ اجلاس ہوا جس کا کہ انتظار تھا، بہت اہم اجلاس. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کے اس اعلان کے بعد کہ وہ مدت ملازمت میں توسیع کے خواہاں نہیں ہیں. باچا خان یونیورسٹی میں خطرناک دہشت گردی کے بعد یہ پہلا واقعہ تھا، پہلا میٹنگ تھی جس میں فوجی قیادت اور وزیر اعظم جناب نواز شریف کی قیادت میں ہونے والے اس اجلاس میں سیاسی قیادت نے شرکت کی. نیشنل ایکشن پلان کے سامنے جو رکاوٹیں ہیں انہیں ڈسکس کیا، ایک بار پھر اسے ہٹانے کا عزم کیا گیا، وعدے کیے گئے. کیا ہوگا اس کے بارے میں یہ آپ کو بتائیں گے کمرشل بریک کے بعد. دہشت گردی کے ایک بار پھر منڈلاتے ہوئے سائے، بھارت اور پاکستان کے درمیان بہتر ہوئے تعلقات میں ایک بار پھر کشیدگی، افغانستان سے ایک بار پھر بری خبروں کی آمد، اور مجموعی ملکی اور خطے کی صورتحال کے حوالے سے ایک بار پھر اسلام آباد میں آج فوجی اور سیاسی قائدین کا اہم اجلاس ہوا. وزیر اعظم جناب نواز شریف کی زیر صدارت اسلام آباد کے آج اس اجلاس میں آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے ساتھ ڈائریکٹر جنرل ISI لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر، ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس میجر جنرل نیم ذکی، ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز میجر جنرل ساحر شمشاد، اور وزیر اعظم کے ساتھ موجود تھے
وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان، ان کی معاونت کے لیے جناب اسحاق ڈار اور قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ بھی موجود تھے۔ اس اجلاس کی اہمیت اس لحاظ سے بھی بہت ہے کہ جنرل راحیل شریف کے اس اعلان کے بعد کہ وہ اپنی مدت ملازمت میں توسیع کی کسی صورت میں خواہاں نہیں ہے، اور باچا خان میں ہونے والی باچا خان یونیورسٹی میں ہونے والی دہشت گردی اور اس کے علاوہ جو دوسری دہشت گردی کے بڑے واقعات حالیہ دنوں میں ہوئے ہیں، اس پس منظر میں یہ پہلی بار تھی، یہ فرسٹ میٹنگ تھی جو فوجی اور سیاسی قیادت کی ہوئی، اور اس دوران اس بات کا بھرپور جائزہ لیا گیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ دہشت گرد ایک بار پھر متحرک نظر آتے ہیں، ایک بار پھر ملک میں غیر یقینی کسی صورتحال کچھ بڑھتی نظر آ رہی ہے، خاص طور پہ صوبہ خیبر پختونخوا میں اور صوبہ بلوچستان میں، پشاور اور کوئٹہ میں، جہاں پر دہشت گردی کے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ اور اس خطے کی صورتحال کے حوالے سے بھی خاص طور پہ بھارت سے پاکستان کے حوالے سے جو بات چیت کی جا رہی ہے، جو سیکرٹری خارجہ لیول پہ بات چیت ہونی تھی وہ نہیں آگے بڑھ رہی ہے، اور جو دسمبر میں پیش رفت ہوئی تھی وہ پاکستان بھارت کے حوالے سے وہ پیچھے ہو گئی ہے۔ افغانستان کی صورتحال میں جو نیا تشنج آیا ہے، ان تمام معاملات کے حوالے سے یہ بہت اہم اجلاس تھا، مگر اس کا بہت زیادہ وقت صرف ہوا ملک کی اندرونی صورتحال پر اور نیشنل الیکشن پلان کے حوالے سے جو تحفظات ہیں، جو اب تک رکاوٹیں موجود ہیں نیشنل الیکشن پلان کی مکمل طور پر عمل درآمد نہ ہونے کے حوالے سے ایک بار پھر عزم مصمم کیا گیا، اور ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ اب یہ بہت ہی مصمم ارادہ ہے کہ نیشنل الیکشن پلان پہ مکمل طور پہ اس کی روح کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ فاٹا اصلاحات کے حوالے سے بھی فوری طور پہ فیصلے کیے گئے ہیں، اس پہ اب عمل درآمد ہونے کا وقت ہے۔ نیکٹا کے حوالے سے بھی فیصلے کیے گئے ہیں، اس پر عمل درآمد کا وقت ہے۔ جو مدرسہ ریفارمز ہونی ہیں، اس سلسلے میں جو اس وقت تساہل ہے اس کو بھی فوری طور پہ دور کیا جائے گا، اور اب اس کے لیے باقاعدہ ٹائم لائنز بنائی گئی ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ اس سلسلے میں بھرپور فیصلہ کیا گیا ہے۔ سب سے اہم معاملہ تھا سندھ میں جاری آپریشن اور رینجرز آپریشن کے راستے میں حائل حکومت سندھ کی رکاوٹیں، اور آج ایک بار پھر اس اہم اجلاس میں، قومی اجلاس میں تفصیل سے اس بات کو ڈسکس کیا گیا کہ رینجرز آپریشن، سندھ آپریشن آگے نہیں بڑھ سکتا اگر وہ رکاوٹیں فوری طور پہ دور نہ کی گئی جو حکومت سندھ نے اس سلسلے میں قائم کی ہیں، یا حکومت سندھ یا پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں جو قیادت ہے اس نے جو سچویشن پیدا کی ہے۔ اس حوالے سے وہ کیفیت بھی سامنے آئی جو پچھلے گزشتہ ہفتے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کراچی اور حیدرآباد تشریف لائے تھے، اور یہاں انہوں نے ایک کور ہیڈ کوارٹر میں 6 گھنٹے کا اجلاس کیا تھا، جس کے بعد ایک بار پھر آرمی چیف نے کمٹ کیا تھا کہ کراچی کو ہر صورت میں یہاں کے امن و امان کو ریسٹور کیا جائے گا، اور اس کے لیے کسی بھی حد تک جانا پڑا تو جانے دیا جائے گا، اور جائیں گے اس میں۔ اور اب آج کی صورتحال میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو پوری کیفیت ہے، اس کے بعد حکومت سندھ کو لگتا یہ ہے کہ پیغام واضح طور پہ مل گیا ہے۔ ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں جمعے اور جمعرات کو بھی بتایا تھا کہ حکومت سندھ کو ابھی شاید احساس نہیں ہے کہ وہ ایک بڑے خطرے سے کھیل رہی ہے، وہ بڑا رسک مول رہی ہے اگر وہ رکاوٹیں برقرار رکھتی ہے۔ گزشتہ ہفتے تک تو ہمیں لگ رہا یہ رہا تھا کہ حکومت سندھ اب بھی مصر ہے کہ وہ یہ رکاوٹیں برقرار رکھے گی۔ جے آئی ٹی جو اس نے تقریباً کئی ہفتے روک کے رکھی ہے، وہ جے آئی ٹیز نہیں بننے دے رہے۔ 2 درجن کے قریب جے آئی ٹیز کی درخواستیں رینجرز کی موجود تھی، لیکن آج ہمیں یہ لگ رہا ہے اب پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کہ حکومت سندھ کی یہ مزاحمت تحلیل ہو گئی ہے۔ حکومت سندھ نے اب تبدیلیاں لانی شروع کر دی ہیں اور فوری طور پہ فیصلے کرنے شروع کیے، وہ فیصلے جو پچھلے کئی ہفتوں سے رکے ہوئے تھے۔ لگتا یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے چیف آف آرمی اسٹاف کی کراچی میں موجودگی اور ان کا جو اجلاس تھا اور اس دوران جو انہوں نے بات کی ہے وہ کام آ گئی ہے، اور جس کی وجہ سے اب حکومت سندھ کو لگتا ہے کہ صاف اور واضح پیغام مل گیا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، جس کی وجہ سے آج حکومت سندھ نے تقریباً 2 ماہ سے روکی ہوئی 19 جے آئی ٹیز کے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیے ہیں۔ آرمی چیف کے اجلاس کے بعد سے ہی وزیر اعلیٰ سندھ نے انسداد دہشت گردی کی 10 عدالتوں کی قیام کی منظوری بھی دے دی تھی، اور سندھ حکومت نے آج ہی سندھ میں رینجرز کے قیام میں 3 ماہ کی توسیع کے لیے وفاقی وزارت داخلہ کو خط بھی لکھ دیا ہے۔ اس طرح سے مجموعی صورتحال فوری طور پہ حکومت سندھ نے ٹھیک کی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت سندھ کو پتہ چل گیا تھا کہ اب اس سلسلے میں وفاقی حکومت کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ تمام رکاوٹوں کو خود گرا دے، اور اس سلسلے میں کسی بھی حد تک جانا پڑے وہ جانا پڑے گا، جانے کے لیے تیار ہے، جیسے کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج جو ہے وہ حکومت سندھ نے سن لیا، جس کے بعد آج میں یہ صورتحال بہتر ہوئی ہے، جو سندھ والوں کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے۔ کراچی آپریشن کے حوالے سے بہت اچھی خبر ہے۔ آج اس سلسلے میں حکومت سندھ میں کیا ہوا ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر نے۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب۔
کیا اب پچھلے ہفتے تک اور اس سے پہلے کئی ہفتوں تک تو حکومت سندھ نہ خصوصی اختیارات دینے کے حوالے سے بات کرتی تھی، نہ جے آئی ٹیز بنا رہی تھی، نہ خصوصی عدالتیں بنا رہی تھی، اور بھی اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہا تھا، لیکن پچھلے 24-36 گھنٹے کے اندر ایسا لگتا ہے کہ سب ہو گیا. کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے؟ جی کمال صاحب، ایک سب سے بڑی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ جے آئی ٹیز کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے. 19 جے آئی ٹیز ہیں جن سے ملزمان کی تفتیش ہونی ہے، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز بننی ہے. رینجرز نے درخواست کی تھی، کوئی 1 مہینہ گزر چکا تھا، وہ ایک نوٹیفیکیشن 19 کا ہو گیا ہے اور 20 الگ جے آئی ٹیز کی درخواست آ چکی ہے. اس کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ 20 جے آئی ٹیز بھی کل خصوصی سمری وزارت داخلہ لے جائے گا سی ایم کے پاس، اور امکان یہ ہے کہ یہ بھی نوٹیفیکیشن کل تک ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ جو دوسری بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ حکومت سندھ نے خط لکھ دیا ہے وفاقی حکومت کو، اور اس میں درخواست کر دی ہے کہ رینجرز کے جو پولیس کے اختیارات رینجرز کو دینے ہیں کراچی میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت، ان میں مزید 3 ماہ کی توسیع کی جائے. اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ محکمہ داخلہ نے جو سمری بھیجی تھی اس میں صرف 2 ماہ کا ذکر تھا، لیکن وزیر اعلیٰ سندھ نے خود اس میں اپنے ہاتھ سے 3 ماہ کا لفظ لکھا اور کہا کہ یہ 3 ماہ کے لیے ہونے چاہیے. تو وہ کل ان کی منظوری دی گئی تھی اور آج وہ خط باقاعدہ لکھ دیا گیا. اس حوالے سے ایک ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی کہ چودھری نثار جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں ان کے اور وزیر اعلیٰ سندھ کے درمیان بات چیت ہوئی، اور یہ فون ان کو آیا جب وہ وزیر اعلیٰ سندھ کابینہ کے اجلاس کی میٹنگ کر رہے تھے، اور چودھری نثار اور وزیر اعلیٰ درمیان یہ بھی بات طے ہوا ہے کہ یہ معاملات طے ہونے کے بعد رینجرز کے اختیارات کا جو ایشو ہے یہ فائنل ہونے کے بعد وفاقی حکومت سندھ حکومت کے درمیان باقاعدہ وہ بیٹھیں گے اور جو ایشوز ہیں ان پہ بات کریں گے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب صورتحال کم و بیش وہی ہو گئی ہے جو مثال کے طور پہ نومبر کے مہینے میں اکتوبر میں تھی اور اس سے پہلے مسلسل تھی، جس کے بعد یہ سندھ حکومت سندھ اسمبلی کی قرارداد آئی اور اس کے بعد یہ مزاحمتیں شروع ہوئی، یہ پابندیوں کی بات ہوئی، رکاوٹیں روکی گئی. اب بہرحال حکومت سندھ نے اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باقاعدہ اب ہتھیار ڈال دیے ہیں اور صورتحال اکتوبر کی صورتحال میں چلی گئی. ایسی صورتحال ہے کہ پچھلی پوزیشن میں آگئے. آج جو خط لکھا گیا ہے اس میں اسمبلی کی قرارداد کے حوالے سے جو 19 دسمبر کو خط لکھا گیا تھا اس کا صرف نمبر دیا گیا ہے کہ فلاں نمبر کے تحت فالو اپ میں خط لکھ رہے ہیں، لیکن اس قرارداد کا ڈیٹیل میں کوئی ذکر نہیں ہے. صرف یہ کہ فلاں ایکٹ کے شکوں کے تحت رینجرز کے جو اختیارات ہیں ان کو دیے جائیں. تو اس طرح مطلب یہ لگتا ہے کہ سندھ حکومت باقاعدہ اسی پوزیشن میں آ گئی ہے اور وفاقی حکومت سے بہرحال ان کے جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن رینجرز اور اسٹیبلشمنٹ اور کراچی آپریشن کے حوالے سے معاملات انہوں نے کلیئر کر دیے ہیں. بہت بہت شکریہ. دیر آید درست آید، مگر اگر یہ پیغام پہلے ہی حکومت سندھ سن لیتی سمجھ لیتی تو یہ 2-2.5 مہینے ضائع نہیں ہوتے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے وفاقی حکومت کہاں ناکام ہے، کہاں کمزوری ہے، اور ایک بار پھر ہم ذکر کریں گے وفاقی حکومت کا. اور وفاقی حکومت یقین نہیں آتا مگر وفاقی کابینہ کا اجلاس پچھلے 4.5 ماہ سے نہیں ہوا ہے. وفاقی کابینہ کا گزشتہ سال صرف 5 بار اجلاس ہوا. حکومت چلانے کی مکمل ذمہ داری اس وفاقی کابینہ کے پاس ہے، یہ آپس میں ملتی ہی نہیں ہے. 4.5 مہینے سے نہیں ملی ہے. بہت بڑی کمزوری ہے وزیر اعظم جناب نواز شریف کی حکومت کی. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. پورے ملک کا نظام چلانے کے لیے، پورے ملک کے گورننس کو دیکھنے کے لیے، پورے ملک کو کس انداز سے آگے بڑھ رہا ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے واحد اور سب سے بڑا اور سب سے کرٹیکل، سب سے کلیدی فورم وفاقی کابینہ کا ہے. وفاقی کابینہ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ مسلسل ملے گی اور مسلسل ملک میں ہونے والی پیش رفت، اچھے اور بری جو ڈیولپمنٹس ہے اس کا جائزہ لے گی. اپنی وفاقی کابینہ کے ممبران اپنی کارکردگی پیش کریں گے اور ان میں بہتری کی گنجائش دیکھی جائے گی. اس کا انالیسس ہوگا، اس میں خامی نکالی جائے گی یا اس میں اچھائیاں بیان کی جائیں گی، اور اس طرح سے ملک کا نظام مؤثر طریقے سے آگے بڑھے گا. مگر انتہائی افسوس کے ساتھ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ انکشاف کر سکتے ہیں کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس گزشتہ 4.5 ماہ سے نہیں ہوا ہے. 140 دن گزر چکے ہیں، پاکستان کی وفاقی کابینہ نہیں ملی ہے، اور وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کی ایک مروجہ جیسے وفاقی کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہے وہ پچھلے 4.5 سال سے 140 دن سے پاکستان میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کی ہے. یہ کوئی غیر معمولی بات ہے. اور اس میں مزید ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ گزشتہ سال یعنی پورے سن 2014 میں بھی وفاقی کابینہ کے صرف 5 اجلاس ہوئے ہیں، جن میں 2 اجلاس بجٹ کی تجاویز اور منظوری سے متعلق
متعلق تھے تو 2 اجلاس تھے بجٹ کے متعلق، اس کے علاوہ صرف 3 اجلاس ہیں وفاقی کابینہ کے جو ہوئے ہیں۔ 23 فروری کو نیشنل ایکشن پلان پر غور کرنے کے لیے وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا تھا، 26 مئی کو سالانہ بجٹ کی تجاویز پر بحث کی گئی تھی، 5 جون کو پھر بجٹ کو منظور کیا گیا تھا۔ یہ دونوں اجلاس جو تھے یہ ایک فارمل اجلاس تھے بجٹ کے حوالے سے۔ پھر 24 اگست کو پاک چین اقتصادی راہداری کے حوالے سے وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا تھا، اور 15 ستمبر کو کسان پیکج کی منظوری کا اعلان ہوا تھا۔ 15 ستمبر وہ آخری تاریخ ہے جب وفاقی کابینہ ملی تھی، اس کے بعد سے وفاقی کابینہ کے ملنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی ہے، اور اس دوران کیا کچھ نہیں ہو گیا ہے۔ وفاقی کابینہ کے کئی ایسے وزیر ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے جن کو کہ اگر وفاقی کابینہ کا اجلاس نہیں ہوتا، وزیر اعظم سے ان کی ملاقات نہیں ہوتی، یہ دور کھینچے جائے کہ کون ان کی کارکردگی کو دیکھے گا، کون ان کے لیے آبجیکٹو سیٹ کرے گا، کون ان کی کارکردگی کا جائزہ لے گا، اس کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ وہ کہاں ہوگا جس ملک میں وفاقی کابینہ جو ہے وہ پورے سال میں عملاً تو 3 بار ملے اور کہنے کو 5 بار ملے، اور پھر پچھلے 4.5 مہینے سے نہیں ملی ہے، تو یقینی طور پہ اس پوری صورتحال میں جناب وزیر اعظم نواز شریف کا وہ وعدہ یاد آتا ہے، وہ اسپرٹ یاد آتی ہے جس کے تحت انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا، جب ان کو قوم کا زبردست اعتماد حاصل ہوا تھا، اس حکومت کی ابتدا ہوئی تھی، اور اس میں جو اس کی اسپرٹ تھی، جو وزیر اعظم کا عزم تھا، جو ان کا جوش تھا، جو ان کا ولولہ تھا، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ وفاقی کابینہ کے جو ابتدائی اجلاس ہوئے اس کی ابتدائی صورتحال ٹیلی ویژن پہ براہ راست دکھائی جاتی تھی، اس میں وزیر اعظم صاحب اپنی حکومت کے ایجنڈے کو سیٹ کر رہے ہوتے تھے، آبجیکٹو دے رہے ہوتے تھے، وزیروں سے کہہ رہے ہوتے تھے کہ اگر انہوں نے پرفارم نہیں کیا تو ان کو نکال باہر کیا جائے گا۔ اب تو ملنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، ان کی پرفارمنس کو دیکھنے یا ان کے لیے ٹارگٹ سیٹ کرنا دور کی بات ہے، وہ وعدے ہی رہ گئے۔ ہر منسٹری میں، ہر محکمے میں، ہر شعبے میں ٹارگٹس آپ بنائیں کہ یہ ٹارگٹس ہم نے اچیو کرنے ہیں، پاکستان کو ہم نے اس سطح پہ لے کے جانا ہے، اور اس کے بعد آپ دوسری دفعہ اس کو دیکھیں، تیسری دفعہ اس کو دیکھیں، اور پھر آپ 15 دن تک اپنا ایک پلان آف ایکشن جو ہے وہ مکمل طور پہ بنا لیں، اور پھر میں یہ چاہوں گا کہ ان ٹارگٹس کو آپ نے منیمم پاسبل ٹائم میں آپ نے اچیو کرنا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب ایک ٹارگٹ جو 3 مہینے میں اچیو ہو سکتا ہے آپ اس کو 3 سال میں بھی اچیو نہ کر پائیں، یہ بات نہیں ہے۔ ہر 3 مہینے کے بعد ہم ان ٹارگٹس کو جو ہے نا وہ آپ کی پروگرس کو، آپ کی جو سپیڈ ہے، پھر آپ کی جو کارکردگی ہے، آپ کی جو اس میں آؤٹ پٹ ہے، اس کو ہم ریویو کریں گے ایوری 3 منتھس۔ اور مجھے کہنے دیجئے یہ بات کہ اگر اس معیار سے کوئی بھی ممبر جو ہے وہ پورا نہ اترا یا اس سے کم رہا، کم تر رہا، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ اس ممبر کے پاس وہ ذمہ داری ہونی چاہیے جو ذمہ داری اس کو سونپی گئی ہے۔ سب سے پہلے جو بنیادی ذمہ داری تھی کہ وفاقی کابینہ باقاعدہ ملا کرے گی اور پھر پاکستان کے درپیش مسائل پر بات کیا کرے گی، آئندہ کے آبجیکٹو سیٹ کیا کرے گی۔ یہ ملتی ہی نہیں ہے، پچھلے گزشتہ پورے 1 سال کے دوران صرف 5 بار ملے، جس میں 2 اجلاس جو تھے وہ صرف وفاقی بجٹ کے حوالے سے، 3 اجلاس ایسے تھے جو وفاقی کابینہ کے علیحدہ سے ہوئے۔ پچھلے 4.5 ماہ سے پاکستان کی وفاقی کابینہ نہیں ملی۔ صرف وفاقی کابینہ کا معاملہ نہیں ہے، پاکستان کے مشترکہ جو صوبوں کے مسائل ہیں، جو مشترکہ اہم مسائل ہیں، چاہے وہ نجکاری کے حوالے سے ہو، چاہے وہ قومی مسائل کے حوالے سے، اس کے لیے آئین کا سب سے اہم فورم مشترکہ مفادات کونسل ہے، جو کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے، اور اس کا بھی اجلاس 11 ماہ سے نہیں ہوا ہے۔ تقریباً 1 سال گزر گیا ہے مشترکہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا، مشترکہ مفادات کا کوئی اجلاس تقریباً 1 سال ہو گیا ہے، نہیں ہوا۔ آخری اجلاس 17 مارچ کو ہوا تھا، اور آئین کی 18ویں ترمیم کے مطابق 90 دن کے اندر کونسل کا اجلاس ہونا لازمی ہے۔ یہ آئینی ذمہ داری تھی، یہ آئینی ذمہ داری بھی پوری نہیں ہوئی ہے۔ 3 بار اس کی مدت گزر چکی ہے مگر نہیں ہوا ہے۔ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا بھی اجلاس نہیں ہوتا، وفاقی کابینہ کا بھی اجلاس نہیں ہوتا، مگر شاباش ہے، ہمارا پاکستان زندہ باد زبردست طریقے سے چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر نیشنل ایکشن پلان اور اس کی خامیاں یا اس کی بہتریاں، اس پر نگاہ ڈالیں گے۔ مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ۔
ویلکم بیک. ملکی مجموعی امن امان کی صورتحال جنوری کے مہینے میں کشیدہ رہی. اس میں دہشت گردی کے بڑے واقعات بھی ہوئے. پشاور میں، کوئٹہ میں بادشاہ خان یونیورسٹی کا واقعہ. اس دوران ایک بار پھر سوال اٹھا کہ نیشنل ایکشن پلان میں بھرپور طریقے سے عمل ہو رہا ہے، اور وہ قومی اتفاق رائے جو آرمی پبلک اسکول کے بعد دیکھنے میں آیا تھا، کیا وہ کارگر ثابت ہوا؟ اور اگر کارگر ثابت نہیں ہوا اور دہشت گرد اب بھی حملہ کرنے کی شکت رکھتے ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ ہم پوچھیں گے. اور اس کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے سربراہ جناب مولانا فضل الرحمان. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. یہ بتائیے گا کہ گزشتہ سال مجموعی طور پر لگا کہ صورتحال میں کافی بہتری ہے. اس جنوری کے مہینے میں 2016 میں کشیدہ لگی ہے صورتحال. یہ واقعات کوئٹہ کے، پشاور کے، بادشاہ خان یونیورسٹی کے، اور جس سے لگا کہ یہ دہشت گرد اب بھی متحرک ہے اور حملہ کرنے کی بھی سکت رکھتے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ یہ صورتحال ہم وقت ایک جیسی نہیں رہتی ہے. کبھی آپ زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں تو صورتحال ذرا نیچے آ جاتی ہے، بہتر ہو جاتی ہے. کبھی آپ غفلت کرتے ہیں تو پھر وہ ظاہر ہے کہ صورتحال پھر خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ مرض موجود ہے، بین الاقوامی سطح پر بھی موجود ہے، ہمارے ملک کے اندر بھی آ گیا ہے. اور ہمارا ملک اور ہمارے ملک کے ادارے، فوج اور ہماری جو فرنٹیئر کور ہے، فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے، پولیس ہے، ہر سطح پر اس سارے صورتحال سے نمٹا جا رہا ہے. تو یہ اس بات کو تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایک بہت بڑی استطاعت اور صلاحیت موجود ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے کے لیے جو پالیسی اور حکمت عملی بنائی جاتی ہے، اس میں پھر جب اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں تو وہ پھر ایک سوالیہ نشان بن جاتے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے مولانا صاحب کہ کہاں کمی رہ رہی ہے؟ ہمارے جو حکمت عملی ہے اس میں کہاں آپ کو کمی نظر آتی ہے؟ اس کمی کی اور اس موجودہ حالات کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے جی کہ ہماری ترجیح یہ تھی کہ اس کو کسی سیاسی حوالے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے اور سیاسی عوامل کو استعمال کیا جائے تاکہ اس مسئلے کے حل تک ہم پہنچیں. چنانچہ کسی زمانے میں پارلیمنٹ نے بھی ایک قرارداد اسی حوالے سے پاس کی، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، اور ہر قیمت پر بالآخر یہ طے کیا گیا کہ نہیں، سیاسی حوالے سے، جرگوں سے، پنچایتوں سے شاید اب یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، طاقت کا استعمال ناگزیر ہے. تو اب ظاہر ہے کہ ہماری وہ جو تجاویز تھی یا جو ہماری ترجیحات تھیں وہ تو پھر قبول نہیں ہو سکی. لیکن ایک بات پر اتفاق ہے کہ ہمیں امن تو چاہیے، ہر شخص کو امن چاہیے، اور اس پر جب دوسری رائے غالب آ گئی اور زیادہ اتفاق رائے اسی پر ہوا تو ہم نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تجویز صحیح نہیں ہے اور یہ تجویز صحیح ہے تو اس پر چلتے ہیں، اس پہ کام کرتے ہیں. لیکن اس پر جب ابھی یہ 4 سدے کا واقعہ ہوا، بادشاہ خان یونیورسٹی کا واقعہ ہوا، اور پھر پشاور میں جو اس وقت صورتحال ہے، تو یہ صورتحال حضرت اس وقت پورے ہزارہ ڈویژن میں بٹگرام سے لے کر پشاور تک اور مختلف اضلاع میں پھر پھیلا ہوا ہے. اور جو قبائلی ایجنسیاں ہیں ہماری، وہ ایجنسیاں پھر بھر گئی ہیں اس قسم کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، اور بہت عجیب عجیب خبریں پہنچتی رہتی ہیں. تو یہ پھر اس بات کی ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم پھر صورتحال پر بیٹھ کر غور کریں اور اس بات کو سوچیں. مذاکرات کی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب، آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے راستے کو دیکھیں؟ دیکھیں، مجھے مذاکرات والے بات پر اب اصرار نہیں ہے، اس لیے کہ ایک چیز جب ایک دفعہ اتفاق رائے کے ساتھ نامنظور ہو گئی اور ایک دوسرا آپشن جو ہے اس پر ایک اتفاق رائے ہو گیا، تو اس ساری صورتحال میں بہرحال یہ جو نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے، یہ اثر نو ہمیں سوچنے کی دعوت تو دے رہا ہے کہ ہم اس بارے میں دوبارہ غور کریں، ہمیں پتہ چلے کہ کہاں لیپس ہو گیا ہے، کیوں کمزوریاں آ گئی ہیں، اور زمینی صورتحال اصل میں کیا ہے. اب پھر ان لوگوں کے لیے پھر کیا کیا جائے؟ کمزوری اپنی جگہ ہے مولانا صاحب، کہ جو لوگ کھلا کہتے ہیں کہ ہم آپ کے تعلیمی اداروں کو نہیں چلنے دیں گے، ہم یونیورسٹیز پہ، کالجز پہ، اسکول پہ حملہ کریں گے، آپ کے طالب علموں کو، آپ کے بچوں کو ماریں گے، ان کو نیست و نابود کیسے کریں؟ پھر یہی صورتحال میں نے اب سے عرض کیا نا کہ کئی تجاویز سامنے آئی تھی. اب ظاہر ہے جی کہ کسی بھی ریاست میں جب ریاست کے خلاف کوئی ہتھیار اٹھاتا ہے تو طاقت کا استعمال تو ایک ناگزیر عمل ہوتا ہے، لیکن یہ آپشن پہلے لیا جائے یا بعد میں لیا جائے، اس کے علاوہ کون کون سے ایسے راستے ہیں کہ جس کو ہم استعمال کریں، ترجیحات کا تعین کیا جائے اور ہم تدریجی طور پر
اگر سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، اب ہم نے وہ راستہ بھی اختیار کر لیا جو بالکل آخری راستہ ہوتا ہے، اور اب اس میں بھی ناکامیاں سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ اگر میں تو اصرار نہیں کروں گا دوبارہ، کیونکہ جو چیزیں اس سے پہلے شدید اصرار کے باوجود قبول نہیں ہوئی ہیں، اور پھر میں کہوں کہ اتفاق رائے کے سے ہٹ کر ہم ایک نئی تجویز پہ بات کریں، لیکن اگر اس قسم کی کوئی تجویز حکومت کی طرف سے آتی ہے یا ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یا طاقتور ادارے ہیں ان کی طرف سے آتی ہے، تو پھر ہم ضرور اس پر ایک مثبت رد عمل آپ دیں سے گے۔ یہ بیان مشروع ہوا کہ نہ ہم شریعت کے ذریعے، جہاد کے ذریعے بندوق کی نوک پہ شریعت نہیں ہونی چاہیے، اور جمہوری انداز سے بھی شریعت کا نفاذ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے اس حوالے سے بیان دیا، اس پہ تھوڑا سا کنفیوژن ہے۔ ایک میری گفتگو ہے اور ایک وہ جو بعض اخبارات نے یا میڈیا کے کچھ موقر اخبارات نے اس کو الفاظ پہنائے ہیں، تھوڑا فرق ہے اس میں جی۔ میں تو الزام دینا چاہتا ہوں اور حکومت سے کہنا چاہتا ہوں، اس حکومت سے جس کا میں اتحادی ہوں، ان کی اکثریت سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم سب متفق ہیں اس بات پر کہ ہمیں طاقت کی نوک پر شریعت کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں اس کو ہم مجرم کہتے ہیں، سو جو ہم لوگ پارلیمنٹ میں جمہوری راستے سے آپ سے اسلام کی بات کرتے ہیں تو آپ اس کو قبول کیوں نہیں کر رہے جی؟ تو آپ کو وہ بھی قبول نہیں ہے اور جمہوری اسلام بھی قبول نہیں ہے۔ کچھ تو آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ کے ارادے کیا ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔